بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم بدعت پر بحث پڑھ رہے تھے، تو جب تک ایک چیز کا زبردست قسم کا مطالعہ نہ کیا جائے اس چیز میں، اس فن میں مہارت ملتی نہیں۔ آج میں جان بوجھ کر ایک بہت بڑے محدث کی کتاب ساتھ لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ مثلاً یہ بدعتی راوی کی روایت ہے، یہی بحث بدعتی راوی کی روایت کی بحث اصول حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ تو ایک کتاب میں بحث پڑھیں گے، 2 میں، 3 میں، 10 میں، 100 میں، تو ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ تو اگر ہم 1-2 کتابوں کو پڑھیں گے تو بالکل تھوڑے فائدے ملیں گے۔ ایک مسئلہ، ایک اصول کو سمجھنے کے لیے ایک طالب علم 2 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور دوسرا اسی اصول کو سمجھنے کے لیے 100 کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں۔ میری مراد فضیلت شیخ المحدث علی حسن الحلبی العصری، نام سان ہے علی حسن الحلبی، حلب شام سوریہ حلب سے تھے، پھر ان کے ابا و اجداد اردن میں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ اس مرد مجاہد کو تقریباً 30 سال شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ علی حسن الحلبی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے بڑے کام لیے۔ علی حسن الحلبی سے مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار بڑے زیادہ محدثین نے کیا، درجن کے قریب محدثین علماء نے مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار کیا، لیکن سب سے زیادہ مقبول امام ابن کثیر کا ہوا اختصار علوم الحدیث کے نام سے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے 2 جلدوں میں، شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ وفات پا گئے کرونا میں، اچھے بلے تھے، ببر شہر تھے، قد و قامت والے تھے، میرے دوستوں میں سے تھے، میں ان سے فائدہ لیتا تھا، میرے رابطے میں تھے۔ کورونا میں اچانک فوت ہو گئے۔ تو علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی یعنی ایک مسئلہ پر کم از کم درجن بھر کتابیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایمان کا مسئلہ لے لیں تو درجن بھر کتابیں ہیں۔ اصول حدیث پر تو درجن نہیں 2-3 درجن کتابیں ہیں۔ علوم حدیث پر ہر فن پر زیادہ فن ان کا عقیدہ تھا، حدیث تھا، علوم حدیث جرح و تعدیل تھا۔ اللہ نے ان سے بڑے کام لیے۔ یہ زخیم 2 جلدوں میں اختصار علوم الحدیث ابن کثیر کی شرح، یہ کس کی ہے؟ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کی۔ یہ بڑی زبردست شرح ہے، یہ آج آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ بھی میں کبھی ساتھ لاتا ہوں، نزہۃ النظر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی شرح، اس کی تخریج اور تحقیق علی حسن الحلبی صاحب نے بھی کی تھی۔ یہ وہ نسخہ ہے، یہ نیچے لکھا ہے المحدث علی حسن الحلبی العصری رحمہ اللہ۔ تو اس کا نام ہے النکت علی نزہۃ النظر، النکت علی نزہۃ النظر۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے النکت علی نزہۃ النظر، نزہۃ النظر شیخ البانی صاحب کے نسخے پر
کافی زیادہ تعلیقات تھیں جو شیخ البانی صاحب نے خود لگائی تھی اپنے ہاتھ سے. محدث یہی ہوتا ہے جو بھی کتاب پڑھتا ہے تعلیقات لکھتا ہے کمی کتاب دور کرتا ہے. تو شیخ علی حسن الحلبی صاحب نے ان تمام تعلیقات کو بھی اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے. قال شیخنا الالبانی کا لفظ لکھ کر وہ جمع کرتے ہیں، پھر اپنی بھی تعلیقات بہت زیادہ اس میں لکھی ہیں. واضح. آج میں ایک اور نئی کتاب لایا ہوں، المعجم التاریخی، المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیہ المعرفہ من ابن ابی حاتم الرازی الى محمد بن جعفر القطانی. یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے. یہ عرب علماء میں سے ایک شیخ کو، ایک بڑے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ سلف سے لے کر آج تک جو بھی اصول حدیث پر کام ہو چکا ہے، علوم حدیث پر جتنے بھی کتابیں ہیں، امام ابن ابی حاتم سے لے کر محمد بن جعفر کتانی تک، اچھا انہوں نے ایک ٹیم بٹھائی، اصول حدیث کی جتنے بھی کتابیں دستیاب تھیں ان تمام کتابوں سے یہ معجم تیار کی. یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بس باحوالہ ایک اصول جو محدث نے جو بحث کی وہ اس میں جمع کرتے ہیں. مثلا ہم بدعتی راوی پر بحث کر رہے ہیں، یہ پہلی جلد صفحہ نمبر 76 سے لے کر یہ ساری بحث 82 تک لکھ لیں، 76 سے لے کر 82 تک یہ ساری بحث بدعتی راوی پر ہے، بدعت پر ہے. بلکہ 75 سے شروع تو 75 سے ان کی سرخیاں، عنوان میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک ایک اصول پر کتنی باریکیاں ہیں، ایک اصول پر کتنی باریکیاں ہیں. مثلا المبتدی اصحاب البدع، اہل البدع، البدع، البدع امام نووی نے جو تعریف کی ہے وہ باحوالہ، ابن تیمیہ نے جو تعریف کی ہے وہ باحوالہ فتاوی ابن تیمیہ سے، پھر ابن حجر صاحب نے جو تعریف کی ہے، یعنی سخاوی نے جو تعریف کی ہے، ہر چیز باحوالہ. یہ 15-20 حوالے یہاں لکھے ہیں بدعت پر کہ فلاں نے کیا بدعت کو کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. اچھا پھر البدع الصغرى، البدع الصغرى کل ہم نے پڑھا امام ذہبی صاحب نے چھوٹی بدعت جو کہی ہے، چھوٹی بدعت فرماتے ہیں امام ذہبی صاحب البدع الصغرى كغلو بالتشيع او كتشيع بلا غلوب ولا تحرف، یعنی جو اہل تشیع کا غلوب ہے یا تشیع کی طرح جس میں غلوب نہ ہو اور نہ کوئی تبدیلی ہو، یہ بدعت صغرا ہے. یہ کس نے کہا؟ امام ذہبی نے، میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 5 ہے. اور یہی بات علامہ زرکشی نے کہی ہے، زرکشی صاحب نے البدع الصغرى كغلوب التشيع او كتشيع بلا غلوب فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية. نہیں لگی سمجھ؟ معمولی تشیع، معمولی تشیع، ایسا تشیع جس میں غلوب نہ ہو یا معمولی ہو. انوکت زرکشی صفحہ 271. پھر علامہ سخاوی صاحب نے اس پر بحث کی، پھر امام سیوطی صاحب نے اس پر بحث کی، ساری چیزیں باحوالہ. توجہ کرنا، البدع الکبریٰ، البدع الکبریٰ.
بدعت کبرا سے کیا مراد ہے؟ امام ذہبی نے کہا بدعت کبرا کالرفض الکامل والغلو فی والحث على ابی بکر و عمر والدعاء الى ذلك فهذا نوع لا يحتج بهم ولا کرامہ. واضح؟ یہ میزان الاعتدال جلد صفحہ 6. یعنی رافضی، پکے رافضی ان کی بدعت بدعت کبرا ہے. اچھا پھر اگلی بات شروع ہوگی البدع المکفرہ، البدع غیر المکفرہ، المبتدع، روایت المبتدع. لو جی روایت المبتدع، بدعتی راوی کی روایت لیں گے یا نہیں لیں گے، اس پر کام شروع ہو گیا. سارے محدثین کے طریقے. سمجھ لگی بات؟ کچھ بیٹے لیٹ آئے ہیں. آج میں جان بوجھ کر ایک نئی کتاب ساتھ لایا ہوں. مقدمہ ابن الصلاح کے درجن سے زیادہ علماء شیوخ نے اختصار کیے، مختصر کیا ابن الصلاح کے مقدمہ کو. تو سب سے مقبول، سب سے مشہور جو اختصار ہے وہ ہے اختصار علوم الحدیث ابن کثیر رحمہ اللہ کا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا. تو اس کی بڑی شروحات لکھی گئی ہیں. اختصار علوم الحدیث ابن کثیر کی بڑی زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں. ایک شرح یعنی میرے ناقص نظر میں سب سے جامع اور مفصل اور ایک امام اور محدث کی شرح وہ یہ ہے، یہ 2 جلدوں میں. شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ، شیخ البانی صاحب کی خاص گرد، انہوں نے اس کی شرح کی ہے. یہ ساری یہ ہے. تو ایک اصول پر مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم 2 کتابوں سے مطالعہ کرتا ہے، دوسرا 100 کتابوں سے مطالعہ کرتا ہے. کیا 2 والا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں. اگر 2 والا بھی مخلص ہوا اللہ تعالیٰ اس سے بھی دین کا کام لے لے گا انشاءاللہ. ہاں جو 100 کا مطالعہ کرنے والا وہ بھی مخلص ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کام لے گا. اگر دونوں میں سے کوئی بھی مخلص نہ ہوئے تو انشاءاللہ فیکٹریوں میں دھکے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ چیز دے کر بھی آزماتا ہے. جو اس کا اہل نہیں ہوتا، اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتا، اللہ نے دین دیا لیکن وہ پچھتاتا ہے میں کدھر پھنس گیا، میں کدھر قرآن و حدیث کی طرف آ گیا، اللہ کی قسم وہ ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے. اس لیے ہم اگر دین کی طرف اللہ ہمیں لے آیا ہے، بیٹوں مبارک ہو، اس سے اچھا راستہ دنیا کا کوئی اور نہیں ہے. کتنا خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو دن رات قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. اس سے کوئی قسمت اور کو ہو سکتا نہیں. آخری بات، یہ جو المعجم التاریخی للمصطلحات الحدیثیہ المعرفہ، یہ کتاب ابن بشیر موجب فقیر کے منہج کے 100% موافق ہے. آپ نے محسوس کر لیا نا؟ تو بھائی ایک چیز کو اور کتابوں میں پڑھے، یہ ہمیں کتاب کا پتہ چلا، اس کو ہم نے پھر پاکستان میں پرنٹ کی، شائع کیا، اس کو شائع ہم نے کیا پھر. اچھا یہ 2 جلدیں ہیں. اس کا مکمل 100% ترجمہ میں نے جامعہ رحمانیہ کے استاد شیخ عطا اللہ سلفی صاحب، ضرور جانتے میلسی والے شیخ عطا اللہ سلفی صاحب، ان سے میں نے اس کا مکمل ترجمہ بھی کروا لیا ہے 2 جلدوں کا. اچھا اب چونکہ کچھ میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اصول حدیث پر، علوم حدیث پر، ہم نے تو کتب جرح و تعدیل سے بھی علوم حدیث لیا ہے، وہ اس میں نہیں ہے. ہم نے کتب حدیث سے بھی علوم حدیث مدون کر لیا ہے، وہ اس میں نہیں ہے. اور بھی جو ہم نے مسئلے تیار کیے، اب میں اس کے اندر اپنی طرف سے اپنی ان کتابوں کی مدد سے اس میں اضافے کر رہا ہوں آج کل. یہ انشاءاللہ 10 جلدوں میں اردو زبان میں دائرہ معارف علوم الحدیث کے نام سے ہم اسے شائع کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسی کتاب ہوگی دائرہ معارف علوم حدیث جو ہم اردو میں لا رہے ہیں 10 جلدوں میں، اس میں کوئی چیز بھی باقی نہیں ہم چھوڑیں گے. یعنی بدعتی راوی کا ہی مسئلہ ہے، الحمدللہ اس میں
15-20 उलूम हदीस की किताबों से बहस आ गई है बिदअती रावी पर, लेकिन जो जरह व तदील की किताबों में मुहद्दिसीन बिदअती रावी पर बहस की है वो इसमें आई नहीं, वो नहीं आई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी किताबों में वो सब चीज़ें मरतब कर छोड़ी हैं, छप चुकी हैं। इस तरह दीगर कुतुबे हदीस में बड़ा उसूल हदीस है, कुतुबे इलल में बड़ा उलूम हदीस है। कुतुबे इलल के अंदर भाइयों आप तिरमिज़ी पढ़े हैं, तिरमिज़ी कितने उसूल हदीस की बातें हैं, तो बड़ी बातें हैं। अबू दाऊद में बड़ी बातें हैं, सही बुखारी में बड़ी बातें हैं। तो वो हमने अलग अलग जो मरतब की, उनकी मदद से वो मैं आजकल इसमें इजाफे कर रहा हूँ। ये इंशाअल्लाह एक ज़ख़ीम 10 जिल्दों में दायरा मारिफ उलूम हदीस के नाम से हम इसको शाया कर रहे हैं। यानी सोच क्या है, गम क्या है? गम ये है कि मदरसा में तालिब इल्म आता है, इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन पढ़ता है, तफसीर मुस्तला पढ़ता है, नुज़हतुन नज़र पढ़ता है, बस यही तकरीबन यही मदारस में किताबें पढ़ाई, तकरीबन यही पढ़ाई जाती हैं। बेटो ये तो हमने उलूम हदीस का इब्तदाई कायदे, इब्तदाई मुब्तदी चीज़ें वो हमने पढ़ी हैं। तो ये पढ़कर महर बंदा बन सकता नहीं। हाँ, महर बनने के लिए ज़िंदगी को वक़्फ़ करना होगा, ज़िंदगी को वक़्फ़ करना होगा। तो ज़्यादा ज़्यादा किताबें खरीदना होंगी, इकट्ठी करनी होंगी। तो जो साबिक़ा सालों में मैं दौरे करवाए, अभी भी दौरे जो हमारे जारी हैं, उसमें मैं ये बार बार बात कहता हूँ, बेटो इस उसूल को 100 किताबों से मुताला करें, उलूम हदीस की वगैरह वगैरह, यानी पीछे लग जाना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शरह सदर फरमा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे बिदअती रावी पर। वसानी, यहाँ से कल हम यहाँ पहुँच गए थे। वसानी और दूसरी बात और दूसरी किस्म वह हुआ मल्ला तक़तज़ी बिदअतुहु अत-तकफ़ीर असलन, वो जिसकी बिदअत तकफीर का तकाजा नहीं करती, बिदअत मुकफ़िरा नहीं है बल्कि बिदअत मुफ़स्सिक़ा है। वक़द इख्तुलिफ़ अयज़न, उसमें भी इख्तिलाफ किया गया है, फ़ी क़बूलिही व रद्दिही, उसके कबूल करने में और उसके रद्द करने में। इख्तिलाफ से नहीं घबराना चाहिए। हर मसले में इख्तिलाफ है, हर मसले में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ से घबराना, हाँ, इख्तिलाफ से वही घबराता है जो तहकीक वाला ज़हन नहीं रखता, वो घबरा जाए, वो क्या करें। अब भाईजान इख्तिलाफ है ही नहीं, इख्तिलाफ है ही नहीं, कुरान हदीस में इख्तिलाफ है ही नहीं। तो जब हमारा इल्म मुताला वसी होगा, उलूम हदीस में उलूम कुरान में पुख्ता होंगे, तो इख्तिलाफ रहेगा नहीं। तो पब्लिक को इख्तिलाफ की तरफ नहीं लेकर जाना, पब्लिक को, हाँ, ये उलमा की मबैन रहना चाहिए। ये नहीं मेंबर पे खड़े इसमें 3 अक़वाल, इसमें 17-25 अक़वाल है, ये नहीं, वो कहेंगे ठीक है फिर जो मर्जी कर लो। नहीं, कुरान हदीस एक है, दो नहीं है। कहा गया युरद्दु मुतलकन, मुतलक रद्द कर दिया जाएगा। वह बईदुन, ये बईद है, ये कौल दुरुस्त हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं, जिसने कहा कि बिदअत मुफ़स्सिक़ा वाले रावी की रिवायत को मुतलक रद्द कर दिया जाएगा, ये बाइद है। ये भी कोई अहले इल्म था ना, तो टेंशन लेनी नहीं। अहले इल्म, जितना बड़ा अहले इल्म होता है उनकी गलतियां भी उतनी बड़ी होती हैं, तो टेंशन लेनी नहीं। हाँ, इल्म वाली, तहकीक वाली आंख जब होगी तो हम परेशान होंगे नहीं। जब पल्ले इल्म नहीं होगा फिर टेंशन रहेगी। तो ज़माना तालिब इल्म भी टेंशन, सारी जिंदगी वो टेंशन में रहता है, यार क्या करे, तो पढ़ता खुद नहीं, तहकीक खुद नहीं करता। व अक्सर मा उल्लिला बिही, तवज्जो करना, व अक्सर मा उल्लिला बिही, और अक्सर वो रिवायात, वो अहादीस जिनके साथ उन्हें मालूल करार दिया गया है, अन्ना फिर रिवाया अनहु तरवीजन, बेशक उससे जो मरवी रिवायत है
وہ اپنے بدعت کو ترویج دے رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ترویج دے رہا ہوتا ہے. لِأَمْرِهِ اپنے کام کو. وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ تنویہن کے کیا معنی کریں گے؟ اور اس کے ذکر کو لوگوں میں عام کر رہا ہوتا ہے. لوگوں میں عام کر رہا ہوتا ہے. اچھا توجہ کرنا. وَعَلَى هَذَا اور اس بات پر فَيَنبَغِي لائق ہے اللہ یروا کہ روایت نہ کیا جائے ان مبتدع شیئن مبتدع سے کچھ بھی روایت نہ کیا جائے یشارک ہو فیہ جس میں شریک ہو رہا ہو غیر مبتدع بدعتی کے علاوہ. بدعتی کے علاوہ یعنی ایک روایت کو بدعتی بیان کر رہا ہے. بدعتی روایت کو بیان کر رہا ہے تو کیوں بیان کر رہا ہے؟ اپنی بدعت کو عام کرنے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے. اچھا تو اس بدعتی راوی کی روایت کو نہ لیا جائے، بالخصوص جب اس میں بدعتی کے علاوہ بھی کوئی شریک ہو رہا ہو. بدعتی کے علاوہ بھی کوئی شریک ہو رہا ہو. یہ ایک قول ہے. یہ قول ہے. تیسرا قول وکیلا یقبل مطلقاً. لو جی ایک نے کہا مطلق رد کریں گے تو ایک نے کہا مطلق قبول کریں گے. الا سوائے اس کے انہیں اعتقد حل الکذب اگر وہ جھوٹ کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے تو پھر مطلق قبول کریں گے نہیں. جیسے پہلے گزر چکا ہے. وکیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے یقبل قبول کی جائے گی اس کی روایت من لم یکن داعیا جو داعی نہ ہو اپنی بدعت کی طرف، جو دعوت نہ دے. خود بدعتی راوی ہے لیکن لوگوں کو اپنی بدعت کی دعوت دیتا نہیں. سبحان اللہ. یعنی محدثین کتنے بریک بین تھے، ان کو پتا ہوتا تھا یہ راوی ہے تو بدعتی لیکن اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا نہیں. یہ بھی کہا گیا ہے اس کی روایت قبول کریں گے جو داعی نہ ہو اپنے بدعت کی طرف. لأن تزیین بدعته چونکہ اس کا اپنے بدعت کو مزین کرنا اور کبھی کبھی جھوٹ کو مزین کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی اہل بدع کی کتابیں دیکھ لیں. اللہ کی قسم یہ لوگ اپنے بدعت کو مزین کرنے کے لیے جھوٹی روایات لکھ دیتے ہیں، باطل ترجمے کر دیتے ہیں. شرح صحیح مسلم مولانا غلام رسول سیدی بریلوی صاحب والی ترجمہ غور کریں. جن مسائل میں ان کے اپوزٹ مسئلے ہیں سینکڑوں ہزاروں، ان حدیثوں کا ترجمہ دیکھیں. اس اللہ کے بندے نے حدیث کا ترجمہ ہی ایسے کر دیا ہے کہ اپنے مذہب کے موافق. یعنی مانوی تحریف بڑی زیادہ کی ہے اس نے. چرا سے مسلم سیدی بریلوی صاحب نے. اچھا یعنی یہ تو اپنے بدعت کو خوبصورت کرنے کے لیے پوری پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں. الحمدللہ جب تک اس روئے زمین پر اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث کے فرزند ہیں، محدثین کے منہج کے پاسدار، تو وہ علم بدعت کا رد کرتے رہیں گے. قد یحملہ علی تحریف روایات کبھی کبھی بدعتی راوی کو ابھارتی ہے روایات کی تحریف پر. اللہ کی قسم ان لوگوں نے بڑی تحریفات کی ہیں. حدیثوں کے متن کے اندر تحریفات کی ہیں. ڈاکٹر ابو جابر دمانوی کراچی والے ڈاکٹر ابو جابر دمانوی حافظہ اللہ، ان کی پوری کتاب ہے جو اہل البدع نے تحریف کی ہے حدیث کے اندر. پوری 300-400 کی پوری کتاب ہے. انہوں نے سکین لگائے ہیں. انہوں نے ابو داؤد میں تحریف، بخاری میں تحریف، فلاں کتاب ابن ابی شیبہ میں تحریف، انہوں نے بڑی تحریفیں کی ہیں. قد یحملہ علی تحریف روایات کبھی کبھی اس کو ابھارتی ہے روایات کی تحریف پر. انا للہ و تسویتھا
اور اس کو برابر کرنے پر الا ما یقتضی مذہبہ، جس کو اس کا مذہب تقاضا کرتا ہے، یعنی سنت کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ تقلید لازم پکڑنی پڑی۔ تقلید سے محبت کا نقصان کیا ہوا؟ حدیث کو تروڑ مروڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا، ان کے لیے آسان ہو گیا۔ حدیث کو اپنے مذہب کے برابر کر دیا، انا للہ، ہونا تو خود تھا لیکن حدیث کو کر دیا۔ وہذا فی الاصح، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔ بھائیو، بدعتی راوی کی روایت قبول کی جائے گی، شرط کیا ہے؟ کہ وہ اس بدعت کا داعی نہ ہونا، اور اس کی روایت اس کی بدعت کی تقویت میں نہ ہو، تائید میں نہ ہو۔ الحمدللہ علوم حدیث میں جب ہم حدیث کی طرق کو اکٹھا کرنا سیکھتے ہیں، شاہد تلاش کرنا سیکھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے دین میں کسی بدعتی راوی کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک حرف بھی داخل رہ جائے جس کی تائید قرآن و حدیث کے دیگر نصوص نہ کرتی ہوں؟ ایسے ہو سکتا نہیں، اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہماری افواج نے ملک پاکستان کی عوام کو 100% تحفظ دیا ہے، آرام سے سوتے ہیں، کوئی ٹینشن آتی نہیں۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے، ہمارے محدثین نے امت مسلمہ کو کہا آپ آرام سے سوئیں، ہم ہیں حدیث کا دفاع کرنے والے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ وَأَغْرَبَ ابن حبان، امام ابن حبان البستی نے ایک بڑی غریب بات کر دی ہے۔ صحیح ابن حبان والے فَدَّعَ الاتفاق، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے اتفاق کا، علی قبول غیر داعیہ، کہ جو داعی نہیں ہے اس کی روایت کو قبول کرنے پر اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق نہیں ہے۔ من غیر تفصیل، بغیر کسی تفصیل کے۔ نعم، ہاں، الاکثر علی قبول غیر داعیہ، جو داعی نہیں ہے اس کی روایت کو اکثر قبول کرتے ہیں، الا ان یروی، مگر یہ کہ وہ روایت کرے ما یقوی بدعتہ، ایسی حدیث بیان کرے جو اس کی بدعت کو تقویت پہنچاتی ہو، فیرد، اس کو رد کریں گے۔ المذہب المختار، یہ سب سے پسندیدہ مذہب ہے۔ وبہ صرح الحافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، اسی بات کی صراحت کی ہے امام جوزجانی نے۔ امام جوزجانی کون؟ شیخ ابی داود والنسائی، یہ امام ابو داود اور نسائی کے استاد ہیں۔ فی کتابی، اپنے کتاب میں معرفت الرجال، فقال فی وصف الروات، انہوں نے راویوں کے وصف بیان کرتے ہوئے کہا ومنہم زائغون عن الحق، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق سے روح گردانی اختیار کرنے والے ہیں۔ حق سے مراد سنت ہے، حق سے مراد اہل الحدیث کے پاس معیار ہے۔ معیار کیا ہے؟ جس کی بات، جس کی محبت، جس کے طور اتوار قرآن و سنت سے محبت ہے، اللہ کی قسم وہ اہل الحدیث ہے۔ اہل بدع قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے۔ مبارک ہو اللہ نے اہل الحدیث کو قرآن و سنت جیسی مقدس مطہر وحی والا علم عطا فرمایا ہے۔ مبارک ہو۔ صادق اللہجہ، صادق اللہجہ زبان کا سچا ہے، زبان کا سچا ہے۔ بیٹو دینی معاملات میں بھی سچا اور دنیاوی معاملات میں بھی سچا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر حدیث کی مسند پر میں بیٹھا ہوں، اتباع سنت سمجھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، نماز بھی سنت کے مطابق، بہر لین دین کے معاملات میں میں حرامی ثابت ہوں، ایسے ہوتا ہے نا؟ نماز کے مسائل میں سلفی ہے اور باقی دنیاوی کاموں میں وہ اہل بدع کی طرح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اہل الحدیث ہے اس کا کاروبار بھی سنت کے مطابق، اس کی زبان بھی سنت کے، اے نہیں باہر ہوتے چور طوفان تے حرام خورے کی تیا بھی انج نہیں۔ فلیس فیہ ہیلہ، اس میں کوئی ہیلہ نہیں ہے، الا ان یؤخذ من حدیثہ، مگر یہ کہ اس کی حدیث کو لیا جائے گا ما لا یکون منکر، جو منکر نہیں ہوگی۔ منکر کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے۔ اذا لم یقو بہ بدعتہ، جب وہ نہ تقویت دے اس کے ساتھ اپنی بدعت کو۔ بس جزاکم اللہ خیرا۔